الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہ قدیم ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پورے علاقے میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے. اور دیہات اس کا فیض پھیلا ہوا ہے. یہ سب ہمارے بزرگوں اور اکابر کی محنتوں کا ثمرہ اور ان کے اخلاص کا اثر ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مدرسے کو ہمیشہ آباد اور شاداب رکھے اور اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے. اس کے جو سالانہ جلسے ہوتے رہے ان کے ذریعے بھی دین کی باتیں عوام و خواص میں صرف مردونی کی حد تک نہیں بلکہ خواتین اور مستورات تک بھی پہنچائی جاتی رہی. اور یہ بات طے ہے کہ جو بات کان میں پڑتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ آدمی کی زندگی میں ظاہر ہو کے رہتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بات سنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، معمولی بات ہے، لیکن جب بعد میں اس پر غور کرتا ہے تو وہی بات اس کی زندگی میں تبدیلی کا، انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ بیانات فائدے سے خالی نہیں ہیں. لیکن زیادہ فائدہ کب ہوگا
جبکہ ہم اس ارادے سے ان باتوں کو سنیں کہ سن کر انہیں فراموش نہیں کریں گے بلکہ یاد رکھیں گے اور اپنا جائزہ لیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ کامل ہوگا اور ہمارا ایسے جلسوں میں آنا بامقصد ہو جائے گا، کارآمد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی بات یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا سہا کرو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو، ان سے تعلق رکھو، ان کے طریقوں پر چلو۔ یہ دو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں دیے ہیں، اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ہی عبرت آموز واقعہ پیش آیا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واسطے سے جو بھی واقعات پیش آئے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص حکمت عملی پر مبنی تھے، اور ان واقعات میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے بہترین نمونے موجود ہیں۔ اس لیے ان واقعات کا مذاکرہ، استحضار، یاد دہانی یہ ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بھی ہے اور اعمال میں درستگی کا ذریعہ بھی ہے۔ جو واقعہ اس آیت سے متعلق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت کے 9 سال نبی اکرم علیہ السلام کو خبر ملی کہ روم کا بادشاہ جو اس زمانے میں عیسائیوں کی سپر پاور حکومت تھی، کچھ عرب بادشاہوں کی مدد سے اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات تھی کہ اب تک جو جنگیں ہو رہی تھی وہ اپنوں جیسوں سے ہو رہی تھی، اور اب اگر جنگ کی نوبت آئی تو یہ تو جدید ہتھیاروں سے لیس ایک سپر پاور ہے، اور ان کے پاس عددی طاقت بھی بہت ہے،
تو کیسے مقابلہ ہو؟ فوری طور پر اس کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ اس لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی تیاری کرو اور بس چلنا ہی چلنا ہے۔ جو شخص شرعی طور پر معذور نہ ہو وہ پیچھے نہیں رہ سکتا، جانا ہی پڑے گا، مقابلے کے لیے تیاری کرنی ہی پڑے گی۔ اور یہ جو وقت تھا یہ بڑی گرمی کا وقت تھا، جون جولائی کا زمانہ، جس زمانے میں مدینہ منورہ میں کھجوریں پک رہی تھیں اور مدینے والوں کی اکثر معیشت کا مدار کھجوروں کی پیداوار پر تھا۔ سب کے دل اور سب کے دماغ باغات کی طرف مائل تھے، لیکن آپ نے اعلان فرمایا کہ چلنا ہے، تو لوگوں نے بغیر کسی تردد کے نام لکھانے شروع کر دیے، تشکیل شروع ہو گئی، اور تشکیل اتنی بڑی تعداد میں ہوئی کہ کوئی رجسٹر ان تمام ناموں کو جمع نہیں کر پا رہا تھا جو جانے کو تیار تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں تقریباً 30,000 افراد تیار ہوئے۔ اب 30,000 کے لیے ظاہر ہے سواریاں بھی چاہیے، لمبا سفر ہے 1 مہینے کا، اور جناب ہتھیار بھی چاہیے، خالی ہاتھ کیا جنگ کرے آدمی، اور بھائی روز کھانے پینے کا انتظام بھی چاہیے، بڑا خرچہ ہے۔ تو آپ نے چندے کی اپیل کی۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب چندے کی اپیل ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں اتنا بڑا چندہ دوں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکل جاؤں گا، اور وہ اس طرح کہ اپنی کل مالیت کو 2 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ گھر میں چھوڑوں گا، ایک حصہ حضور کے پاس لے جاؤں گا۔ چنانچہ لے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کتنا لائے؟ کہ جی آدھا آدھا کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا لے آیا۔ کچھ دیر میں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے سب سامنے رکھ دیا کہ جی یہ پیش ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی کتنا لائے، کیا سمیٹ کے لائے؟ کہ جی پورے گھر کا سب سمیٹ کے لے آیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ کیا جذبہ ہے، فدائیت کا جذبہ ہے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جان لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ دل کی بات ہے، جس دل کو لگتی ہے وہی جانتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے آ رہے ہیں، اعلان کیا میری طرف سے 100 اونٹ ہیں ساز و سامان سمیت۔ آج تو لاکھوں میں بیٹھیں گے وہ۔ پھر اعلان ہوا کہ جی 100 اور
پھر اعلان ہوا تو 100 اور 300 اونٹ ساز و سامان سمیت، اور ایک تھیلا لے کر کے آئے جو اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا، جس میں 1000 اشرفیہ تھیں، سونے کی گنی، اور لا کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ڈال دی۔ حضرت نے انہیں اٹھایا، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور آپ ان اشرفیوں کو ہاتھ سے الٹ پلٹ رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے کہ آج تو عثمان نے ایسا کام کیا ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اتنے خوش ہوئے، فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ ایسا جذبہ تھا صحابہ میں دینے کا۔ تو 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور آپ کا ارادہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ اگر جانا ادھر ہے تو اشارہ ادھر کا ہوتا تھا تاکہ دشمن کو خبر نہ ملے، مگر اس سفر میں آپ نے صاف بتا دیا کہ جانا ہے تبوک، جانا ہے ملک شام کی سرحد کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے تو ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں طاقتور تھا اور میں نے حضور کے ساتھ جانے کے لیے 2 سواریوں کا بھی انتظام کر رکھا تھا، مگر بس کیا بتاؤں، میں سوچتا تھا کہ ساتھ جاؤں، مگر پھر گھر والوں پہ نظر پڑے، باغات پہ نظر پڑے، تو پھر ارادہ کچھ کمزور ہو جاتا تھا۔ اسی لیت و لال میں حضور تشریف لے گئے۔ میں نے پھر سوچا کہ اب اچھی سی سواری کر کے تیز رفتاری سے جا کر حضور سے مل جاؤں گا، مگر نہ کر سکا۔ اور اب جو میں مدینے میں جاتا تھا تو یا تو معذور لوگ مدینے میں ملتے تھے یا منافق ملتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیونکہ جب شرعی طور پر نفیر عام ہو جائے، اعلان عام ہو جائے، تو جس طریقے پر نماز فرض ہوتی ہے آدمی پر، اسی طرح اس سفر میں جانا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب بلا عذر کے کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ہر طرف یا تو منافق یا معذور۔ حضور تشریف لے جا چکے، اور آپ نے سفر کے دوران ایک مجلس میں میرے بارے میں پوچھا بھی کہ کعب کہاں رہ گیا، اس نے تو سواری خرید رکھی تھی۔ کسی نے میرے بارے میں غلط تبصرہ کیا تو دوسرے ساتھی نے اس کی تردید کی کہ نہیں، وہ تو مومن ہے، پکے مومن۔ حضرت کعب فرماتے ہیں آج کل وقت گزرتا گیا تاکہ خبر ملنے لگی کہ حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی تعداد میں وہاں جانے کی وجہ سے دشمن پر ایسا روک ڈالا اور ایسی ہیبت اس کے اوپر طاری ہوئی کہ وہ میدانی میں نہیں آیا، اور آپ وہاں کے مقامی لوگوں سے جزیے کا معاہدہ کر کے اور واپس تشریف لانے لگے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو میں یہ عذر پیش کروں گا، یہ بات بناؤں گا، یہ عذر پیش کروں گا۔
لیکن جب یہ پتہ چلا کہ حضرت تشریف لا چکے تو اللہ نے میرے دل کے اندر یہ یقین ڈال دیا کہ حضور کے سامنے کوئی دھاندلی چل نہیں سکتی. اگر تم جھوٹ بولو گے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے حضور کو مطلع فرما دیں گے اور تم ذلیل ہو جاؤ گے. اگر بچ سکتے ہو تو صرف سچ بول کے بچ سکتے ہو. سچائی کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے, 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر مجلس آپ کی وہیں قائم ہوتی تھی. لوگ آتے تھے, ملتے تھے, مصافحہ کرتے تھے. چنانچہ آپ تشریف لے آئے اور میں آپ سے ملاقات کے لیے چلا. دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. منافقین آ رہے ہیں, جھوٹے آزار پیش کر رہے ہیں. آپ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرما رہے اور یوں فرما رہے ہیں اللہ جانے گا. میں جب حاضر ہوا تو آپ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے اور پوچھا کہ آپ کیا قصہ ہے, کیا تم نے سواریاں نہیں خریدی تھی, تیاری نہیں کی تھی؟ کہ جی بالکل کی تھی, اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور سے میں گفتگو کر رہا ہوتا تو میں ایسی بات بناتا کہ اسے ماننا پڑ جاتا, لیکن آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے میں کوئی بات نہیں بناؤں گا اور میں سچ بولتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہ تھا, مجھ سے کوتاہی ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے قصور ہوا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا, اب اس کا معاملہ مؤخر ہے, اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں. بعد میں پتہ چلا کہ ایسے مخلص لوگوں میں 2 حضرات اور ہیں, ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن الربیع, یہ 3 آدمی ہو گئے جو مخلص مسلمان تھے, سچے تھے, جنہوں نے سچ بولا, اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہیں کہی, اپنے قصور کا اعتراف کیا. تو پیغمبر علیہ السلام نے ان تینوں کے بارے میں اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے. سوشل بائیکاٹ, مقاطعہ. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مقاطعے کے اعلان کے بعد ان تینوں کے لیے مدینہ جو ان کا وطن تھا وہ مدینہ ان کے لیے پردیس بن گیا. کوئی ان سے بات چیت کو تیار نہیں ہے, سلام کلام کو تیار نہیں ہے, گفتگو کو تیار نہیں ہے, کیونکہ حضور نے اعلان کر دیا کہ اب ان سے کوئی بات چیت نہیں چاہیے. نہ لوگوں کے سامنے کوئی بات کرے, نہ تنہائی میں کوئی بات کرے. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی, وہ کھجور کے باغ میں تھے. میں دیوار پھاند کر کے باغ میں داخل ہوا اور ابو قتادہ کو میں نے سلام کیا جو میرا جگری دوست تھا.
اور میں نے کہا ابو قتادہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ مگر ابو قتادہ نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ حضور کا اعلان تھا۔ ساری دوستی حضور کے ارشاد پر قربان ہے۔ یہ مدینے کا معاشرہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ اب ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا تو سارے رشتے ناطے ختم۔ جب میں نے بہت کہا، کعب ابن مالک فرماتے تو ان کی زبان سے بس یہ نکلا اللہ و رسولہ عالم، تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ پڑا۔ جو آنکھیں آنسوؤں سے خوش ہو چکی تھی روتے روتے، دوبارہ پھر بہہ پڑی، اور میرے لیے یہ دنیا کی زمین تنگ ہو گئی باوجود وسعت۔ اور ایک اور واقعہ پیش آیا کہ میں بازار میں جا رہا تھا، ملک شام کا ایک دیہاتی شخص عیسائی اپنا غلہ بیچنے کے لیے مدینے آیا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کعب ابن مالک کون ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا تو اس نے ایک تحریر مجھے پکڑائی غسان کے بادشاہ کی طرف سے، کیا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں؟ تم جیسے عقل مند آدمیوں کی تو ہمیں ضرورت ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا اکرام کریں۔ کوئی کچا پکا آدمی ہوتا تو اس پیشکش کو قبول کر لیتا، مگر وہ ایسا مومن صادق تھا، عاشق رسول تھا، جس نشے کو کوئی چیز اتار نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں میں تو کانپ گیا اسے پڑھ کر کے کہ یہ حالت ہو گئی کہ غیر مجھ سے امید رکھ رہے ہیں۔ وہ تحریر لے جا کر میں نے ایک تنور میں جلا دی۔ یہ ہے کمال ایمان۔ فرماتے ہیں 40 دن گزرے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ چنانچہ ہم سے ہماری بیویاں بھی الگ ہو گئی۔ صرف ہلال ابن امیہ بہت ضعیف کمزور آدمی تھے اور کوئی ان کا خدمت کرنے والا نہ تھا۔ ان کی اہلیہ نے اجازت چاہی کہ اگر ہم کھانا نہ دیں تو وہ تو بھوکے رہ جائیں گے، کہ اچھا کھانا رکھ دیا کرو، ساتھ نہ رہا کرو۔ 50 دن اس حالت میں گزرے کہ مدینے کی زمین ان کے لیے تنگ تھی، رشتہ دار اجنبی بن گئے، وطن پردیس بن گیا تھا۔ 50 دن جب پورے ہوئے تو کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک سامنے کی پہاڑی سے کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی ابشر کعب ابن مالک، کعب ابن مالک بشارت قبول کرو۔ بس یہ آواز سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی کا وقت آ چکا ہے۔ میں سجدے میں گر پڑا، اور بات یہ تھی کہ جب فجر کی نماز کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے تینوں کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا تو یا تو لوگوں نے پکا مقاطع کر رکھا تھا یا ایسی خوشی کا ماحول ہوا کہ آدمی لوگ دوڑ پڑے کہ کون سب سے پہلے جا کر کے یہ بشارت ان لوگوں کو سناتا ہے۔ کوئی پیدل چلا، کوئی سواری پہ چلا، کوئی گھوڑے پہ چلا، اور جو پیدل چلا تھا اس نے سوچا کہ سواری والے مجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے، اس نے پہاڑی پہ چڑھ کر کے وہیں سے آواز لگا دی، خوشخبری سنا دی۔
چنانچہ جس نے سب سے پہلے خوشخبری سنائی حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے اپنے کپڑے اتار کر خوشی میں اسے دے دیے اور دوسرے کپڑے عاریت پر لے کر میں حضور کی خدمت میں چلا۔ یا تو کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں، سلام کرے تو جواب نہیں، بات کرے تو منہ پھیر لے، لیکن جب یہ بشارت کی خبر ہوئی تو اب جہاں میں جا رہا ہوں لوگوں کی طرف سے مبارکبادیاں آ رہی ہیں۔ ایک عجیب جشن کا ماحول ہے مدینہ منورہ۔ فرماتے ہیں میں اسی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمدما رہا تھا، اور جب آپ کو خوشی ہوتی تھی تو رواں رواں روشن ہو جاتا تھا۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ کعب تمہاری زندگی کا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی کا جو دن ہے وہ آج کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی توبہ بھی قبول کر لی گئی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ آپ کی طرف سے اعلان ہے یا اللہ کی طرف سے اعلان ہے؟ کہ جی اللہ کی طرف سے اعلان ہے اور عام میں تذکرہ ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے موقع ملا، مقام ملا، سعادت ملی، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچائی کو اختیار کیا۔ تو وقتی پریشانی تو ہوئی، بائیکاٹ کو جھیلنا پڑا، تنگی برداشت کرنی پڑی، لیکن اللہ نے دائمی کامیابی سے سرفراز فرمایا میری زندگی کا یہ سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن۔ تو جو سچائی اختیار کرے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخ رو ہوگا، آخرت میں بھی سرخ رو ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا آج کا دن ہے میری زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی، اور میرا ارادہ ہے کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سب مال اس خوشی میں صدقہ کر دوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال نہیں، کچھ کر دو، کچھ اپنے لیے روک لو۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ صحابہ سے جو یہ واقعہ پیش کروایا گیا، ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے حالات پیش آئے اور یہ ساری تفصیلات محفوظ رکھی گئی تاکہ آنے والی امت کو پیغام دیا جا سکے کہ امت بھی سچائی پر قائم رہے گی تو نجات پائے گی، اور اگر جھوٹ پر چلے گی تو جیسے منافق ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے دنیا اور آخرت میں، اسی طرح جھوٹے بھی رسوا ہوں گے، رسوا ہوتے رہیں گے۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان حضرات کے دل میں ایمان کی چاشنی تھی، ان حضرات کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور محبت تھی، اس لیے یہ سچائی پر قائم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حوالے سے تمام ایمان والوں سے خطاب کیا، ان کے واقعے کے اختتام کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے طریقوں پر چلو، جیسے انہیں کامیابی ملی ویسے تمہیں بھی کامیابی ملی۔
ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا ہے، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا ہے، اپنے کیریکٹر، کردار اور اخلاق کا بھی جائزہ لینا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جا رہا، جھوٹ کو فیشن سمجھا جا رہا، جھوٹی باتیں بلا تکلف لوگوں میں چلائی جا رہی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی تحقیر کے لیے سنی سنائی باتوں پر ایسا یقین کیا جاتا ہے گویا قرآن و حدیث پہ یقین، اور ایسا کر کے اسے کوئی برا بھی نہیں سمجھ رہا، یہ سمجھا جا رہا ہے یہ تو بڑی ہوشیاری ہے، ہم نے فلاں کو ایسا کر دیا، فلاں کو ایسا کر دیا۔ کاروباری معاملات میں جھوٹ بولنا فیشن بن گیا ہے۔ وعدوں کے اندر وعدہ خلافی، وقت پر ادا نہ کرنا، اسے کوئی برائی نہیں سمجھ رہا، بلکہ چکر کٹوانے کو گویا اپنا حق سمجھ رکھا ہے، ادائیگی کر سکتا ہے، استطاعت ہے، پھر بھی قرض یا دین وقت پر نہیں ادا کر رہا، ٹال مٹول میں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی مقروض کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، حق تلفی ہے، اور یہ کہنا کہ ابھی میرے پاس انتظام نہیں ہے جھوٹ ہے۔ الغرض خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں ہم سب کو توجہ دلا رہے ہیں، سچے بنو، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو۔ ہمیں یہ بات گرہ سے باندھ لینی چاہیے، کوتاہی ہے اس کو درست کرنا چاہیے، صحیح راستے پر چلنے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، اس ادارے کے لیے خیر، برکت، ترقی، عافیت کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کے ظاہری، باطنی، داخلی، خارجی شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، منصوبوں کو بسہولت مکمل فرمائے، طلبہ، اساتذہ، منتظمین، معاونین سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔